وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، اس وقت میں قربانی کے تعلق سے جو سب سے زیادہ مسئلہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے اور جو سب سے زیادہ پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے ایام میں ہم جانور کو قربان کریں یا پھر اس کی قیمت کو غریبوں میں صدقہ کر دیں۔ اس سوال کے ذہنوں میں آنے کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ موجودہ حالات میں قربانی کرنا ایک دشوار عمل نظر آ رہا ہے، حالانکہ اتنا دشوار ہے نہیں، اور دوسری بات یہ کہ غرباء اور مساکین کی ایک ایسی بڑی تعداد سامنے آ گئی ہے کہ جن کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں اور جن کی دکانیں بند ہو چکی ہے اور جن کی نوکریاں ختم ہو چکی ہے اور وہ محتاج ہو چکے ہیں، تو ان کی اعانت کے خیال سے یہ سوال کیا جا رہا ہے موجودہ حالات میں قربانی کا رزق لیں اور بجائے اس رزق لینے کے غرباء میں اس کی قیمت کو تقسیم کر دیں۔ لہٰذا یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ میں اس کے جواب کو سمجھنے سے پہلے ہمیں تین باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو قربانی کی عبادت ہے وہ کیا صرف عبادت ہے یا پھر اس کا اسلام میں کوئی اور دوسرا ایک بڑا مرتبہ بھی ہے جس کی بنیاد پر ہم اس کو ترک نہیں کر سکتے۔ تو اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ قربانی صرف ایک عبادت نہیں ہے بلکہ قربانی شعائر اللہ اور شعائر اسلام میں داخل ہے۔ شعائر کہتے ہیں نشانیوں کو، کہ اسلام کی اور اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک قربانی بھی ہے، جیسے کہ صفا اور مروہ یہ شعائر اللہ اور شعائر اسلام میں داخل ہے۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ شعائر اللہ میں داخل ہے۔ تو اسلام کی جو نشانیاں ہیں جن کو اسلام کی ایک اہم نشانیوں میں شمار کیا گیا ہے، ان اعمال کا کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے، اور بہت ساری جگہیں، بہت سارے مقامات اور بہت سارے اوقات، بہت سارے اعمال شعائر اللہ کے اندر داخل ہے، اور ان کا حکم یہ ہے کہ ان کی جہاں تعظیم ضروری ہے وہیں پر ان کا نفاذ بھی ضروری ہے، اور وہ اگر اعمال میں سے ہیں تو ان پر عمل بھی ضروری ہے، اور قربانی بھی شعائر اللہ کے اندر داخل ہے۔ چنانچہ سورہ حج کی 36ویں آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ فربا جانوروں کی قربانی کو ہم نے شعائر اللہ کے اندر داخل کیا ہے اور شعائر اللہ میں شمار کیا ہے۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ یہ قربانی صرف ایک عبادت نہیں ہے جس کو ہم یوں ہی ترک کر دیں اور حالات کے پیش نظر اس کو چھوڑ کر اس کے بدلے میں کوئی دوسرا کام کر لیں، دوسرا نیک کام کر لیں، بلکہ شعائر اللہ کے اندر داخل ہے، لہٰذا اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور دوسری بات اس سلسلے میں یہ ذہن میں رہے کہ قربانی کے ایام جو کہ 10، 11، 12 ذی الحجہ ہیں، ان ایام میں قربانی کے علاوہ کوئی عمل اللہ کو محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی جلد 1 صفحہ 275 پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ قربانی کے ایام میں اللہ کے نزدیک کوئی نیک عمل اتنا محبوب نہیں ہے جتنا کہ قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ قربانی کے ایام میں قربانی ہی اللہ کے نزدیک محبوب عمل ہے۔ قربانی کے علاوہ جتنے نیک اعمال ہیں وہ نیک اعمال تو ہے لیکن اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ اور تیسری بات اس سلسلے میں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ موجودہ حالات سے قربانی کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، اور موجودہ حالات میں قربانی کرنا دشوار ہے یا آسان ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ کرونا وائرس اور وبائی امراض کے اس دور میں اور اس زمانے میں جہاں سارے کاروبار چل رہے ہیں اور سارے بازار کھلے ہوئے ہیں اور سارے کام اپنے ایک معمول پر ہو رہے ہیں سوائے چند چیزوں کے تعلیمی اداروں کے، تو پھر ان حالات میں جہاں ساری چیزیں چل رہی ہیں وہاں پر اسلام کی ایک اہم عبادت کو کیسے ترک کیا جا سکتا ہے اور اس کو ترک کر کے اس کی قیمت کو کیسے صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے اب تک اور اسی طرح سے شعبہ صحت کی جانب سے اب تک کوئی ہدایت قربانی کے تعلق سے جاری نہیں ہوئی ہے کہ قربانی کی وجہ سے کرونا وائرس اور وبائی امراض میں اضافہ ہو سکتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے اور اس میں احتیاط کرنا چاہیے۔ ایسی کوئی بات جب سامنے نہیں آئی ہے حکومت کی جانب سے اور شعبہ صحت کی جانب سے نہیں آئی ہے تو پھر ہمارا یہ خیال کرنا کہاں تک درست ہے کہ ہم قربانی کی قیمت کو صدقہ کر دیں گے اور اس سے غریبوں کا بھلا ہو جائے گا۔ اور غریبوں کے بھلا کا جہاں تک تعلق ہے تو قربانی جن پر واجب ہے وہ قربانی ادا کریں اور غریبوں کے بھلے کے لیے الگ سے صدقہ خیرات کریں، اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے، لیکن قربانی کی قیمت کو صدقہ خیرات کرنے کا خیال یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ان تین باتوں سے کہ قربانی شعائر اللہ میں داخل ہے اور اسی طرح سے ایام قربانی میں قربانی ہی ضروری ہے، قربانی ہی اللہ کو محبوب ہے، اور تیسری بات یہ کہ قربانی کا موجودہ حالات
سے اور کرونا وائرس سے کوئی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان 3 باتوں کو اگر سامنے ہم رکھیں گے تو بالکل یہ خیال ہی نہیں آئے گا اور یہ سوال ہی نہیں کیا جائے گا کہ ہم قربانی کے بدلے میں قیمت اس کی صدقہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ قیمت صدقہ کرنے کے خیال کو نکال کر قربانی کرنے پر ہمیں دھیان دینا چاہیے اور اس کی جتنی حد تک کوشش ہو سکتی ہے اتنی حد تک کوشش کرنی چاہیے۔ البتہ پوری کوشش کے باوجود اگر ہم قربانی کرنے سے رہ جائیں تو پھر اس کا حل بھی شریعت میں موجود ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ قربانی کرنے کا ارادہ ہے اور قربانی کا جانور بھی خریدا جا چکا ہے، لیکن ایسے حالات بنے کہ وہ قربانی کوئی شخص نہیں کر سکا، تو اس کا مسئلہ شریعت میں موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر قربانی کے ایام جو 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک ہے، 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک جو 3 ایام قربانی کے ہیں، ان 3 ایام میں اگر قربانی نہیں کر سکا تو پھر اس وقت میں اگر جانور خریدا ہوا ہے تو اس جانور کو، زندہ جانور کو غریب کے حوالے کیا جائے گا، غریب کو صدقہ کر دیا جائے گا، اور اگر جانور نہیں خریدا ہے تو پھر اس کی قیمت کو غریب کے حوالے کر دیا جائیں گے، صدقہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ تو اس وقت میں ہے جبکہ پوری کوشش کے باوجود 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک کوشش کرنے کے باوجود قربانی نہ کر سکے تو اس وقت میں یہ مسئلہ ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ قربانی کا موقع آئے گا۔ اس واسطے تمام ایمان والوں سے اور مسلمانوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ قربانی پر توجہ دیں اور قربانی کرنے کی پوری کوشش کریں اور شعائر اللہ کے احترام کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کی بھی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وبائی امراض کو ختم کریں اور قربانی کو اطمینان اور سکون کے ساتھ ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔